السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، ہمارا مسلسل سلسلہ سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے آج انشاءاللہ تعالی کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم جانتے ہیں کہ سورہ اعراف مکی ہے اور مکہ کے اندر حالات کیسے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ آپ سے مطیع اور فرمانبردار ہوئے یعنی مسلم ہوئے اور کچھ آپ کے دشمن ہو گئے. انہیں کئی طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اللہ رب العزت کی معرفت کئی انداز سے کرانے کی کوشش کی. کبھی مخلوق کو دکھا کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. کہیں حقائق اور دلائل کو سامنے رکھ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں معجزے دکھائے جا رہے ہیں اور کبھی سرکش قوم کا انجام بتا کر کے انہیں آخرت سے آگاہ کرایا جا رہا ہے. کبھی جنت اور جہنم کے مناظر ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کے کردار کو پیش کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے کئی انداز سے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات کو پہنچائی. خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہدایت کے بے انتہا حریص رہتے اور دن میں ان کی تقسیم کرنے کے بعد، ان کے پریشان کرنے کے بعد، ان کے مارنے اور پیٹنے اور الٹی سیدھی باتیں کہنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو جاتے اور دعوت دیتے، بار بار ان کو جہنم کے آگ سے بچنے کی کوشش کراتے اور رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے انداز سے اللہ رب العزت ان کو دعوت دینے کا حکم دے رہا ہے اور وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا رد عمل. انبیاء علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت دی اور قوم نے اس کو کس طریقے سے، کچھ لوگوں نے مانا اور اکثریت نے انکار کیا، اور ان کے رد عمل کی وجہ سے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور قوم کو تباہ اور برباد کر دیا. اور وہ قومیں جو ان کی نظروں کے سامنے تھی، جن کو وہ پہچانتے تھے، جن کو وہ جانتے تھے، اللہ رب العزت نے اب ان کا ذکر کرنا شروع کیا. اس ذکر میں 3 انبیاء کا آج ہم انشاءاللہ تعالی کلاس لیں گے. تو ان 3 انبیاء کے اندر جو دعوت ہے، اور کل اس کے بعد والی کلاس میں بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا انبیاء کی دعوت کا، تو اس کے اندر ہم خاص باتیں دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کس طریقے سے دعوت دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے لیے نصیحت اور وصیت ہے. اس میں ہمیں سیکھنا ہے کہ انبیاء کی دعوت کا انداز کیا ہوا کرتا تھا اور قوم کس طریقے سے تکذیب کرتی ہے، اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور آخر انجام کس کا بہتر ہوتا ہے. یہ 3 چیز پہ ہم کو نظر رکھنا ہے. تو سب سے پہلا ہم یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کس انداز میں دعوت دیا کرتے تھے، ان کی دعوت
کیا مین یا اہم نکات کیا تھی، اہم پوائنٹس کیا تھے، کس چیز کے اوپر وہ فوکس کیا کرتے تھے ہر انبیاء. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد قوم کا رد عمل کیا ہوتا تھا، قوم کس طریقے سے ان کے اوپر حاوی ہوتی تھی، اور آخر انجام ان کا کیا ہوا کرتا تھا، کون سرخرو ہوتا تھا اور کون تباہ اور برباد ہوتا تھا. تاکہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں بھی آئے گی اور ہمیں اس سے سبق ملے گا. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ یہ پچھلی قوم کو اگزامپل کے طور پر، نمونے کے طور پر اللہ رب العزت نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا، اور اب ہمارے سامنے یہ آیتیں پیش ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے پچھلی قوم نے کیا اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا اور کس طریقے سے اب کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، اور تمہیں وہاں پر کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 59. ہم نے نوح کو اس کی قوم کے طرف بھیجا. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے یہ نبی، غالباً تقریباً 10 صدیوں کے بعد یا 10 پیڑھیوں کے بعد اس قوم کے اندر شرک پیدا ہو گیا. مطلب آدم علیہ السلام کی 10 پیڑھی تک شرک نہیں تھا، اور اس کے بعد بزرگوں کی تعظیم کے نام پر، بزرگوں کی عزت کے نام پر شرک جو ہے وہ شروع ہوا. اور مشہور بزرگ، ان میں سے 5 بزرگوں کو لیا گیا جن کے نام ہیں سوا، یغوث، یعوق اور نصر. اس طریقے سے شیطان نے ان کو یہ سمجھایا، چند پیڑھیاں جب گزر گئیں تو انہیں یہ سمجھایا کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے، یہ جہاں پر تھے اس جگہ کو، کیونکہ وہاں پہ وہ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو گویا کہ تم بھی وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرو. وہ بہت مخصوص جگہ ہے، وہ بہت خاص جگہ ہے، وہاں پر تم بھی بیٹھا کرو. تو انہوں نے سوچا ہاں ٹھیک بات ہے، ہمیں ان کی یاد آئے گی اور وہ کیسی عبادت کرتے تھے ہم اس سے متاثر ہوں گے اور ہم عبادت کریں گے. اس طریقے سے چلتا رہا. جب شیطان نے دیکھا کہ ہاں اس پر یہ جم گئے ہیں، ان کی انسیت ہو گئی ہے، پھر اس نے ایک اور بات لے کر کے آیا کہ وہ بزرگوں کے چہرے تم کہیں بھول نہ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی جنریشن بالکل بھول جائے، تو تم ان کا اسکیچ بنا لو، ان کی فوٹو بنا کر کے رکھ لو، صرف ان کو دیکھنا کہ ہاں یہ بزرگ تھے، تاکہ تمہیں یاد آئے کہ ان نے کس طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کیا، کس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کی. اسکیچ بنا لیا گیا. پھر کچھ وقت اور گزر گیا، شیطان دیکھا کہ ہاں اس پہ یہ مضبوط ہیں، تو پھر ان کو جھانسا دیا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصویریں بھی خراب ہو جائیں، ان کا تو بت بنا کر کے رکھ لو. اور پھر اس کے بعد انہیں سمجھانا شروع کیا کہ ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دو کہ اللہ ان کی وجہ سے ہماری یہ پریشانی کو دور کر دے. اور پھر ان سے کہا کہ انہی سے دعا کرو کہ یہ اللہ رب العزت سے تمہاری پریشانیاں دور کر دے. اور شرک چالو ہو گیا. اب انہی سے مانگنا شروع ہو گیا، اب انہی کے پاس آنا شروع ہو گیا، اور اللہ رب العزت کو بھی مان رہے ہیں اور ان کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. ان سے بھی پانی مانگا جا رہا ہے، اولادیں مانگی جا رہی ہے، رزق مانگا جا رہا ہے، اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان سے دعائیں کی جانے لگی، منتیں مانی جانے لگی. اللہ رب العزت نے اس قوم کو خبردار کرنے کے لیے، اس قوم کو خبردار کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا. اب نوح علیہ السلام کی کیا دعوت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم. سب سے پہلا اصول دعوت کا اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی میں سے نوح کو بھیجا. یعنی جس قوم، جو قوم رہا کرتی تھی، اسی قوم کے اندر سے اللہ رب العزت نبی اور رسولوں کو منتخب کرتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت ساری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی دوسرے دیش سے آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی تربیت کرنے کے بعد اس علاقے میں ان کی خاندان میں اس صحابی کو واپس پہنچا دیا کرتے تھے کہ تم اپنی خاندان میں جاؤ، اپنے رشتہ داروں میں جاؤ، اپنے عزیز و اقارب پہ جاؤ اور ان کو دعوت کا کام کرو. کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جو
جس قوم کا ہے جب وہ اپنی قوم میں جا کر کے دعوت دے گا تو اس کے بھائی ہیں، اس کے رشتے دار ہیں، اس کی بہن ہیں، اس کے بیٹے ہیں، وہ لوگ اس کی بات سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ دوسرا، یہ ان کی نفسیات کو جانتے ہیں، یہ ان کی ذہنیت کو جانتے ہیں، ان کے لیول کو جانتے ہیں، ان کو سمجھانے کے طریقے کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت انہی میں سے رسول بھیجتا ہے۔ تو اب ہم کو اس سے پتہ چلا، اور ویسے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے گھر سے کام شروع کریں گے، اپنی خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے گاؤں سے، اور پھر یہ دائرے کو دھیرے دھیرے کر کے بڑھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول ہمیں پتہ چلا، اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلی دعوت اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی۔ کیا یہ صرف نوح علیہ السلام کی دعوت تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجا ان سارے انبیاءوں کی پہلی دعوت اور سب سے اہم دعوت یہی رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے، جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے، سارے انبیاء کو اللہ نے گن دیا، ان کے طرف یہی وحی بھیجی گئی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرنا۔ یہ سارے انبیاء کو یہی خبر لے کر، یہی میسج لے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ دوسرا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا، ہر جماعت، ہر قبیلے کے اندر، ہر اس کے اندر ہم نے پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی یعنی طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو ہر دور میں نبی آئے ہیں اور یہی دعوت لے کر کے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہا کہ ایک اللہ کی دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دعوت کا آغاز کلمہ توحید سے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور نبی مکرم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر موڑ پر، زندگی کے ہر موڑ پر نبی مکرم نے دعوت توحید کو مقدم رکھا۔ کفار مکہ نے ستایا، وہاں پر بھی دعوت ہے، اور جب ہجرت کرنے لگے تو اپنے جو صحابہ آئے تھے مدینہ سے آپ کو لینے کے لیے، ان سے یہی بیعت کی، اور پہلی جو بیعت تھی اس میں بھی یہی کہا کہ اگر تم شرک سے، اگر تم توحید پر رہو گے تو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب فتح مکہ ہوئی تو نبی مکرم نے ایک فاتح کا سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا آرڈر جو تھا وہ توحید پر تھا، اور اس طریقے سے جب زندگی سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ہی مقدم رکھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت دی تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی تمہاری دعا نہیں سن سکتا، کوئی تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا زندگی اور موت کا تمہارا مالک نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، حکم صرف اور صرف اللہ رب العزت کا چلے گا۔ یہ مطلب ہوا اس کا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ دوسری دعوت کیا؟ بہت بڑے دن کے عذاب آنے سے میں ڈرتا ہوں، یعنی بہت بڑا ایک دن آنے والا ہے۔ یہاں پر وہ آخرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ مرنا ہے، اس کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ بہت بڑا دن ہے جس میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جانا ہے۔ اگر تم شرک سے توبہ نہیں کیے تو تم اس آخرت میں جہنم میں جانے والے ہو۔ دوسری دعوت آخرت کی دعوت دی گئی، پہلی دعوت توحید کی، دوسری دعوت آخرت کی۔ یہ جب دو دعوت پیش کی جاتی ہے تو قوم کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کون لوگ ایکشن لیتے ہیں، اور ہر دور میں یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے سارے انبیاء کا اللہ رب العزت ذکر کرنا ایک کے بعد ایک شروع کر رہا ہے، اور سارے لوگوں کی یہی بات رہے گی۔ اس کی قوم کے بعض سرداروں نے کہا، سب سردار نہیں، بعض سردار، اور سردار کیا ہوتے ہیں؟ دولت مند ہوتے ہیں۔ تو دولت مند اور سردار، بعض، سب نہیں، انہوں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اٹیک کریں گے، یہ لوگ دعوت کو روکنے کی کوشش کریں گے، یہ لوگ اس مشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔
کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کیونکہ ان کی سرداری ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ان کے ماننے والے لوگ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جب یہ سرداروں نے روکنے کی کوشش کیا نوح علیہ السلام کو، تو کیا نوح علیہ السلام رک گئے؟ کیا وہ ڈر گئے؟ کیا انہوں نے اپنا کام بند کر دیا؟ یا اس بات کے رد عمل میں انہوں نے اپنی آستینیں چڑھائیں، مارنے پیٹنے کی کوشش کی، کچھ برا بھلا کہا؟ یہ دونوں پہلو نہیں ہوئے۔ تیسرا کام ہوا جو ہم کو یاد رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ نوح نے کہا اے میری قوم، اس کے جواب میں ایک طرف نبی کو کی تکذیب کی جا رہی ہے، ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کتنا نرمی سے بھرا ہوا جواب نوح علیہ السلام کا۔ نوح نے کہا اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں۔ تیسری دعوت رسالت کی، پہلی دعوت توحید کی تھی، آخرت، اور پھر اس کے بعد رسالت کی دعوت دی۔ ہم کیا کریں گے یہاں پر؟ توحید کی دعوت دیں گے، آخرت کی دعوت دیں گے، اور اس کے بعد جو تیسری دعوت آگے آ رہی ہے، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ میں تو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں کہاں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی میں دلیل بھی دے رہا ہوں۔ تو جب بھی آپ اس کام کو کریں گے تو ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ نہ ہم قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں اور نہ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ آپ خود اپنی کتابوں میں دیکھ لیجئے، اور اگر وہ دلیل پہ بات نہ ملے تو ہمارا سر ہے، آپ اس کو قلم کر دیجئے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہم اس دین کو ختم کر رہے ہیں، اگر ہم اس دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ہمیں اس دنیا سے ختم کر دیں۔ تو ہماری کیا دعوت ہے؟ ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم اسی اللہ رب العزت کے پیغام کو تم تک پہنچا رہے ہیں۔ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ وہ تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، ان کا آرڈر ہے، ان کی اجازت ہے۔ بلغوا انی ولو آیت، جب نبی مکرم کی اجازت مل گئی تو اب ہمیں کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اور تمہارے خیر خواہی کرتے ہیں، اور میں اللہ کے طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک خاص خوبی رہی ہے کہ اس دور کے وہ ہر قسم کے علم کو، اس دور کے دین کے ہر پہلو کو اور ہر علم کو دین کے وہ اچھی طرح جانتے تھے، اور اس کو سمجھانے کی صلاحیت بھی اللہ رب العزت نے ان کو خوب بخشی تھی۔ ہر دور کے انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ خوبی رکھی تھی۔ آگے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی ہے جو تمہیں میں سے ہے؟ کیا تمہیں اس بات سے کیسے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہیں میں سے ایک شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول، مطلب اس کی شخصیت تمہارے سامنے رہی ہے؟ اور یہ کفار مکہ کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، مکہ کے لوگوں کے لیے، عرب کے لوگوں کے لیے، کہ نبی مکرم کی پاکیزہ زندگی 40 سال کی ان کے سامنے تھی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کی، انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ان کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور ایک بہت بڑی دعوت تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہارے ہی میں سے ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا چاچا ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں۔ میں کیا تمہارے لیے غلط فیصلہ کروں گا؟ میں تمہیں میں سے ہوں، کیا میں تمہارے لیے جھوٹ بات کہوں گا؟ آج تک میں نے آپسی باتوں میں جھوٹ نہیں کہا، کیا اس بات میں میں جھوٹ کہوں گا؟ پھر سے دیکھیں، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اللہ رب العزت کے غضب سے کہ تم جو عمل کر رہے ہو یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ جو تم شرک کر رہے ہو، اللہ رب العزت کے اوپر عیب لگا رہے ہو کہ وہ نہیں دے سکتا، وہ نہیں سن سکتا، وہ اولاد نہیں دے سکتا، وہ رزق نہیں دے سکتا، وہ زندگی اور موت نہیں دے سکتا، تم جو اللہ رب العزت کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو، اور تم جو اللہ رب العزت کی تکذیب کر رہے ہو، تم جو اللہ کا انکار، اس کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہو، یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں،
یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب اس دنیا میں بھی آ جائے گا اور آخرت میں بھی آ جائے گا. تو کیا کہا؟ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اس شرک کے انجام سے، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم اس خالق اور مالک جس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت ہے، وہ جب جیسا چاہتا ہے ویسا اپنی دنیا کے اندر حکم جاری کرتا ہے، اس سے ڈر جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم پر رحم کیا جائے گا. یہ دعوت کتنے دن چلی؟ دوسری جگہ قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نوح نے 950 سال دن اور رات اللہ کی طرف بلاتے رہے. اللہ اکبر. اس توحید کی طرف کتنے سال؟ 950 سال دن اور رات. اس کی خبر کون دے رہا ہے؟ خود اللہ رب العزت دے رہا ہے. ہم کیسے بلانے والے ہیں؟ ہم اپنا بھی جائزہ لیں. اور قوم کے سردار مخالفت کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ مخالفت کرنے والے، حمایت کرنے والا ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے. وہ جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا. آیت نمبر 64. پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا. اس کے بعد بھی 950 سال تک دعوت دینے کے بعد ان کی اکثریت نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. تو اللہ رب العزت نے کیا فیصلہ کیا؟ تو ہم نے اور نوح علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ 950 سال ہو چکے اور میں نے ہر انداز سے، ہر طریقے سے ان کو سمجھا کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ مان کے دینے کو تیار نہیں ہے اللہ. تو اللہ رب العزت کہتا ہے تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کشتی میں سے بچا لیا. پتہ یہ چلا کہ انجام اللہ رب العزت کا، فیصلہ اللہ رب العزت کا ایمان والوں کے حق میں رہا ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی بننا شروع ہو گئی تو پھر انہوں نے مذاق کیا کہ ریگستان میں یہ ناؤ چلائے گا، اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، ناؤ بنا رہا ہے، اور ایسا اور ویسا. بہرحال اللہ رب العزت نے حکم دیا اور اس کے اندر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی پوری ڈیٹیل ہم دیکھیں گے. اس نے اللہ رب العزت نے سوار کیا اور پانی کا عذاب پہنچایا. نیچے سے اور اوپر سے پانی ابلنا شروع ہوا اور ان کی پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے ڈبا کر کے ختم کر دیا. صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہی لوگ سوار ہوئے تھے جو ایمان والے تھے. خود ان کے بیٹے بھی سوار ہوئے اس کشتی میں، لیکن ایک بیٹا جو اس نے ایمان نہیں لایا تھا، جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اس میں آ جا، جو اس میں آئے گا، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہی بچ سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا. اللہ رب العزت نے ایک موج کو پہنچائی اور باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، یہ تیری قوم میں سے، یعنی تیرے بیٹوں میں، تیری اہل میں سے نہیں ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے ان کی پوری زندگی کے چراغ کو گل کر کے رکھ دیا اور پوری دنیا ڈوب گئی. اس بات کو سائنس بھی مانتا ہے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جس میں پوری دنیا ڈوب چکی تھی، اور پھر وہ کشتی جنو پہاڑ پہ لگی، اور اس کو آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، اور وہ کتنی سائنٹیفک طریقے سے بنی تھی، اس میں کیسے لنگر ڈالے گئے تھے کہ بڑے بڑے موج کا بھی وہ سامنا کر لیتی تھی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بن رہی تھی. اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیت کو جھٹلاتے تھے. جو بھی آیت کو جھٹلائے گا، اللہ رب العزت کے فرمان کو جھٹلائے گا، اللہ رب العزت کی وحی کو جھٹلائے گا، اللہ کے دین کو جھٹلائے گا، وہ اسی طریقے سے تباہ اور برباد ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے اندر. بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، مطلب آنکھ تو ان کے دکھائی دیتا تھا، لیکن اصل میں یہ دل کے اندھے لوگ تھے. یہ تھا نوح علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بعد آنے والے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ہود علیہ السلام قوم عاد کے طرف آئے تھے. قوم کا نام عاد، نبی کا نام سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام. اور یہ آئے تھے یمن میں. یمن میں احقاف کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو پہنچایا گیا. اور کیا اس قوم نے بھی شرک کیا تھا؟ ہاں. نوح علیہ السلام نے جن لوگوں کو کشتی میں لے کر کے گئے تھے وہ سارے کے سارے مومن تھے، سارے کے سارے توحید پرست تھے، لیکن کچھ سالوں تک، کچھ صدیوں تک یہ توحید پرست چلتے رہے. ایک جنریشن گئی، دوسری گئی، تیسری گئی،
اور اس کے بعد ان کے اندر پھر بگاڑ آنا شروع ہوتا چلا گیا، اور بگاڑ آتے آتے اتنا بگاڑ آ گیا کہ یہ بھی شرک کرنا شروع کر دیے. تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے طرف بھی پھر سے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام. تو ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کہاں سے آئے، کیا پہلی دعوت تھی، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور ہم نے قوم عاد کے طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. ان کے بھائی یعنی اسی قوم کے اندر سے اللہ رب العزت نے نکالا تاکہ ان کی بات کو وہ سمجھ سکیں، ان کے وہ رشتہ داریوں کا لحاظ بھی کر سکیں، اور ان کو وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے اس کا بھی وہ لحاظ کر سکیں، ان کے کیریکٹر کا، ان کی سیرت کا بھی وہ لحاظ کر سکیں. بہرحال اللہ نے انہی میں سے bھیجا. اس نے کہا اب جب ہود علیہ السلام نبی بنائے گئے تو ان کی پہلی دعوت کیا ہے، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. ہر نبی کی پہلی دعوت توحید، اور یہی سب سے بڑی مخالفت. اور اس کو جس نے سمجھ لیا اس کے لیے سارے عمل کرنا آسان، کیونکہ جس نے توحید کو سمجھ لیا یعنی اللہ کو سمجھ لیا، اللہ کی معرفت ہو گئی، اللہ سے محبت ہو گئی، تو اب وہ اللہ کی محبت کے لیے ہر عمل کرنے کو تیار ہو جائے گا. اور جس نے توحید نہیں سمجھا پھر وہ سارے عمل کر لے، اس کے عمل کوئی کام کے نہیں. اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس چیز سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم آخرت کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم شرک کی قباحت، شرک کے گناہ، شرک کی سنگینی سے کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو دوسری دعوت کیا تھی؟ آخرت کی دعوت، کہ کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی آخرت میں اس کا تمہیں انجام بھگتنا ہے. تو جب یہ دو دعوت ہوئی تو قوم کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جب قرآن پیش کیا جائے گا، حدیث پیش کی جائے گی تو قوم اس پر ایکشن لے گی. اور جب ان کو لوگوں کو آخرت کے قرآن اور حدیث پیش کرنے کا مقصد کیا؟ لوگوں کو آخرت کے لیے تیار کرنا، لوگوں کی آخرت کو سنوارنا. تو جب یہ دو دعوت آتی ہے تو قوم کیا کرتی ہے؟ اس کی قوم کے کافر چودھریوں نے کہا، سیم وہی بات، ان کی کافر قوم کے چودھریوں نے یعنی وہی سرداروں نے کہا، کیونکہ انہی کو سرداری کا ڈر ہے، انہی کو اپنے نظام کے خلط ملط ہو جانے کا یا اپنے معبودوں کے ڈوب جانے کا ان کو ڈر ہوتا ہے. تو اپنے معبودوں کو بچانے کے لیے وہ پھر سے بات کرتے ہیں. اس کی قوم کے کافر چودھریوں نے کہا بے شک ہم تجھے بیوقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں. ان کا بھی یہی جواب ہے کہ تم تو بہک گئے، تم تو گمراہ ہو گئے، تم تو بیوقوفی میں ہم تم کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا داری چھوڑ کر کے، اور تم یہ لگے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کے چکر میں. نعوذ باللہ، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، تمہارے پاس اور کوئی کام بچا نہیں، بس کون سی وحی آ رہی ہے تمہارے اوپر اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تم اپنی پوری صلاحیت کو برباد کر رہے ہو، بیوقوف سمجھتے ہیں ہم تم کو. یہ ان کا طرز عمل. اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں. استغفر اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک انبیاء کے لیے اس طریقے سے زبان درازی کرنا کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. تو ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کوئی طاقتی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی ڈرے کہ یہ چودھری ہیں اور یہ میرا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. نہیں، نہ کوئی ٹینشن اور نہ ہی ادھر سے ان کے اوپر کوئی سخت کارروائی، کیونکہ دل کے اندر بے انتہا محبت ہے کہ مجھے اسے دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. یہ محبت کام کرا رہی ہے. بہرحال انہوں نے کہا، ہود نے کہا اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں. سمپل جواب، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں. تیسری دعوت رسالت کی، توحید آخرت رسالت. پھر اس کے بعد میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ رسول کا کیا کام ہے؟ میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، یعنی جو وحی مجھ پر آتی ہے میں وہ وحی پہنچاتا ہوں. انبیاء کو اللہ رب العزت نے مکلف کر دیا کہ جو آسمان سے وحی آئے گی وہ وحی آپ کو پہنچانا ہے. اور ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. ہم جس کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو اپنے لاجک اس کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے اس کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سائنس کے طریقے سے اس کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کچھ بھی سنت نہیں ہے. سنت جو ہے یہ سب سے بڑا فرض عین ہے اور فرض ہے یہ. تو اس میں طریقہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو ہمیں کامیابی ملے گی اور اس کا اجر ملے گا.
تو ہمیں جب بھی ہم سنائیں گے تو ہمیں قرآن ہی سنانا ہوگا. تو انہوں نے کہا اے میرے رب یہ میرے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. خیر خواہ کیا ہوں؟ کہ تم دنیا میں بھی تباہی اور بربادی سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی سے بچ جاؤ. اور میں امین ہوں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو امین بنا دے کہ جو ہے صرف اتنا پہنچانا ہے، نہ اس سے ایک لمحہ کم نہ اس سے ایک لمحہ زیادہ. کوئی سمجھے یا نہ سمجھ پائے. ہاں اگزامپل دینا، اس بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دینا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اپنے طرف سے یہ کہنا کہ یہ اور کہہ دینا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، اپنے طرف سے کہنا اور یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا. اللہ رب العزت نے 2 یا 3 مقام پر یہ فرمایا کہ وہ فلاح نہیں پا سکتے جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا یا اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا. نبی مکرم نے فرمایا کہ میں نے جو بات نہیں کہی اور میرا نام لے کر کے اگر کسی نے وہ بات کہی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ نبی مکرم نے کہا کہ میں نے وہ بات نہیں کہی اور میرا نام لے کر کے اگر کسی نے وہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا جبکہ رسول اللہ نے وہ نہیں فرمائے اور وہ جانتا بھی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو کیا کہا؟ میں امین ہوں. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ دیکھیے سیم وہی چل رہا ہے. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے؟ مطلب میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا عزیز الاقارب ہو، تم میری زندگی کو بچپن سے دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اور مجھے تو اللہ رب العزت نے بھیجا تم اس کو تو تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کے غضب کے لیے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دینا، یہ شرک ہے. یہ اللہ رب العزت کا حق دوسرے کو دینا یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. تاکہ تم ڈرو اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. اب انہیں اگزامپل بھی دیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ نوح علیہ السلام جب آئے تھے اس وقت بھی لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ہمارے بابا اور اجداد اس نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے تھے اور ہم اسی وجہ سے بچائے گئے کیونکہ ہم توحید پرست تھے، ہمارے باپ دادا توحید پرست تھے، اس لیے ہمارے باپ دادا جو ہے وہ بچائے گئے تھے، ہمارے پوروج بچائے گئے تھے. اور ان کو جو غرق کیا گیا، ڈبا کر کے جو مارا گیا، پوری دنیا کو ڈبایا گیا، ان کی وجہ بھی شرک تھی. کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا بہترین انداز سے حود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں. اور تمہیں قید و قامت میں بڑھا دیا. مطلب اللہ رب العزت نے اس کے بعد تمہیں زمین کا وارث بنا دیا کیونکہ پورے لوگ مر چکے ہیں، اب تم زمین کے وارث بن چکے تھے. اور اللہ رب العزت نے تمہیں قید و قامت میں بھی بہت بڑھا دیا. مطلب بہت طاقتور بھی تھے یہ اور ڈیل ڈول بھی ان کی بہت مضبوط اللہ رب العزت نے کر دی. لہٰذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ نے نعمت دیا ہے، جن کو تم پوج رہے ہو انہوں نے یہ نعمت نہیں دیا تاکہ تم فلاح پاؤ. انہوں نے کہا اس کے جواب میں، حود علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کے جواب میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اسے لیے آیا ہے جو ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ استغفر اللہ. یہ ہوتے ہیں مشرک. مشرک کئیوں کو مانتے ہیں اور کہیں سے کچھ نہیں ہو پاتا ان کا، اور توحید کا مطلب ہی واحد ہے. اسی طریقے سے کفار مکہ نے بھی نبی مکرم سے کہا تھا سورہ سواد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 5 کے اندر، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا؟ مطلب 360 کو چھوڑ کر کے اور 360 سے برائی مول لے رہا ہے ایک اللہ کے لیے، اور پھر تجویز پیش کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے مشورہ دیتے ہیں کہ تم بھی ایک اللہ کا اور الگ سے رکھ لو. لیکن نبی مکرم نے تو حق بات کہی، قولوا لا الہ، کوئی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ کی. تو ایسی بات یہ بھی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ اتنے سالوں کو چھوڑ کر کے انہوں نے ایک کو بنا لیا اور انہیں چھوڑ دیے جن کے ہمارے باپ دادا کی عبادت کرتے تھے، اور نہیں چھوڑے اور انہیں چھوڑ دیں. مطلب یہ ایک اللہ کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں؟
کیا ہم ان کو نہ مانیں؟ اب یہ جو باپ دادا سے جو رسم چلی آ رہی ہے اور جو شرک ان کے گھٹیوں میں پلا ہوا ہے، اس کی سنگینی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب یہ مرنے مارنے پر اتر آئے ہیں، کیونکہ انہیں اب ڈر ہے کہ ہمارے معبود اب خطرے میں آ گئے، ہمارے مذاہب اب خطرے میں آ گئے۔ تو چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام سے، یعنی نوح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ جو تم عذاب سے ڈراتے ہو، چلو وہ عذاب تو لے آؤ۔ ہود نے کہا تمہارے رب کے طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے، مطلب اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تمہارے اوپر اب اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ یہ جتنے بھی نام ہیں، اور یہ صرف نام ہی نام ہیں جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، کوئی ان کی حقیقت نہیں، یہ تو صرف نام ہی نام ہے۔ عبادت کے لائق تو اللہ ہے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اب نبی کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے نبی نے اعلان کر دیا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اب اللہ کا غضب آ کر کے رہے گا۔ پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی۔ سیم وہی ہوا کہ نوح کو بھی ہم نے بچا لیا، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، ان کے مطیع اور فرمانبردار تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سیم وہی بات کہ ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی، ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، ان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ یہ بات سمجھ لیں، دنیا کے نقشے سے اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو نیست نابود کیا قوم عاد کو، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ حاقہ، سورہ نمبر 69 آیت نمبر 6 سے 8 تک۔ اور رہے عاد، ان کو نہایت تیز آندھی نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، یعنی تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ نے ان کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ ان میں گرے پڑے رہے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنوں کی طرح۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک تیز ہوا چلائی جس سے یہ بھاری بھرکم لوگ اوپر کو اڑ جاتے، اور اوپر لے جا کر کے اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتا۔ اوپر سے یہ سر کے بل گرتے اور سر پھٹ کر کے ان کے جسم سے الگ ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس طریقے سے ہم نے ان کو گرا دیا جیسا کھجور کا درخت جب وہ گرتا ہے تو سوکھا کیسا خالی ہو کر کے گرتا ہے، اس طریقے سے یہ گرے پڑے رہے اور ان کی زندگی کا چراغ بجھ کر کے رہ گیا۔ اور ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ تو جو ایمان لانے والا نہیں، اللہ کی آیت کا انکار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اسی طریقے سے تہو بالا کرے گا۔ ایک اور نبی کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں، ان کے بعد اللہ رب العزت نے اب کون لوگ بچے؟ ظالم کو اللہ رب العزت نے یہ 3 دن کی ہوا اور 7 دن کی ہوا اور 8 راتوں کی ہوا سے تہس نہس کر دیا۔ اب یہ جو ایمان والے بچے ہیں، اب یہ ایمان والے آپس میں بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے جنریشن بڑھتے چلے گئی، وقت گزرتا چلا گیا، ان کے اندر بھی برائیاں آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ جب نبی چلے جاتے ہیں تو قوم کے اندر پھر دھیرے کر کے برائیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ برائیاں آنا شروع ہو گئی، پھر سے شرک کا بازار چالو ہو گیا، پھر سے اللہ رب العزت کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی عبادت شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حجاز اور شام کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور قوم سمود کی طرف، قوم کا نام سمود، نبی کا نام صالح علیہ السلام،
اور حجاز اور شام کے درمیان ان کو بھیجا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس جگہ سے گزر ہوا جہاں پر یہ قوم رہا کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری تفسیر آگے آئے گی، ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اور ہم نے قوم سمود کے طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، صالح نے کہا، سیم وہی، اس کی قوم کے طرف انہی کے بھائی کو بھیجا، یعنی اسی قوم کے اندر سے ہم نے چنا۔ اور ان کی دعوت کیا؟ پہلی، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، پہلی دعوت، دعوت توحید، کیونکہ نبی کے آنے کا اصل مقصد بھی لوگوں کو ایک اللہ کا تعارف کرانا، اللہ رب العزت سے جوڑ دینا، اللہ کی وحدانیت سے جوڑ دینا، اللہ کو خالق مالک رازق، اللہ کو رب، اللہ کو اسماء الحسنہ میں یکتا بنانا، جاننا، بس یہی انبیاء علیہ السلام کی اصل دعوت رہی ہے۔ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی رزاق ہے، نہ تو کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی تمہاری بیماری کو دور کرنے والا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی آستھا کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی منت کے لائق نہیں۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے۔ اب یہ صالح علیہ السلام یہ جو واضح دلیل کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کون سی دلیل ہے؟ کون سی ایسی دلیل انہوں نے قوم کو دکھا دی تھی توحید کو پر یقین کرانے کے لیے؟ اصل میں صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ایک چٹان میں سے آپ ایک گاون اونٹنی نکال کر کے دکھائیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ رب العزت اونٹنی نکال دے گا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ کیا تم ایک اللہ کو رب مان لو گے؟ کیا مجھے نبی مان لو گے؟ آخرت پر یقین کر لو گے؟ عہد و پیمان کرایا، سب نے عہد و پیمان کیا کہ ہاں ہم مان لیں گے۔ پھر اسی قوم سمود نے ایک بہت بڑے چٹان کا انتخاب کیا کہ یہ چٹان بہت بڑی ہے، بہت مضبوط ہے، بہت بھاری بھرکم ہے، اور اب صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ اس کے اندر سے اونٹنی نکال کر کے دکھائے، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ رب العزت تمہاری دعا سنے گا اور تمہارے مطالبے پر یہاں سے اونٹ نکلے گا اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم اس کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آؤ گے، انہوں نے عہد و پیمان کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے عہد و پیمان کیا۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ رب العزت سے دعا کی، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بتا رہا ہوں، دعا کی، چٹان ہلی اور اس کے اندر ایک درار پیدا ہوئی، اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی جو گابن تھی، پریگننٹ تھی، اور جب وہ اونٹنی نکلی تو لوگوں نے اس کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے پیٹ میں بچے کو ہلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بچے کی ولادت ہوئی۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے، اللہ کے رب ہونے کی، حضرت صالح کے نبی ہونے کی، یہ صاف نشانی ہے، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ اب یہ اونٹنی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، اور دنیا بھی اللہ کی ہے، تو اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چلتے پھرے، چرتے رہے۔ بھئی اللہ رب العزت نے گھاس پھوس جو بھی لگایا ہے اس کے لیے وہ کھائے گی اور اس کا پانی پیے گی، اس کو چھوڑ دو، اور اس کی باری کے ساتھ ہاتھ بھی، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، مطلب اس کو غلط نیت سے مارنے کی کوشش نہ کرنا، ہاتھ بھی نہ لگانا، اور نہ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ پہلے ہی اللہ رب العزت اصل میں بتا دیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تمہاری فطرت آگے جا کے کیا ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ اللہ رب العزت کی اونٹنی ہے، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ رب العزت کی زمین میں چرتے پھرے گی، اور اس کو غلط نیت سے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہارے اوپر سخت عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب یہ اونٹنی جو تھی اپنے بچے کو لے کر کے ادھر ادھر چلتے رہتی اور گھاٹ میں پانی پینے کے لیے آتی، گھاٹ میں ان کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن اللہ رب العزت کی یہ اونٹنی پانی پیے گی، کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھی، بہت لہیم سہیم تھی، اس کا بچہ بھی بڑا خوبصورت تھا، ان کے جانور کے پاس سے اگر یہ گزرتی تو جانور ان کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے، اس کے اندر ایسا اللہ کی طرف سے جو بھی رعب ہوگا یا جو بھی خوبصورتی تھی اس کو دیکھ کر کے وہ چلے جاتے تھے۔
تو یہ ایک دن پانی پیتی اور اس سے اتنا دودھ ہوتا کہ یہ سارے لوگ اپنے دودھ اور اپنے بہت دودھ جو ہے وہ سمیٹ لیتے، جتنا دودھ چاہتے اتنا سمیٹ لیتے، اور پھر دوسرے دن ان کے جانور پانی پیتے۔ لیکن ادھر دوسرے طرف صالح علیہ السلام کی دعوت میں اور تیزی آ گئی، کیونکہ کچھ لوگوں نے دیکھ کر کے ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ جو دوسرے تھے سردار لوگ، انہوں نے اس وقت تو ہاں کہہ دیا، لیکن اندر دل کے اندر بغض اور عناد اور جو ہے نا نفرت کا بیج پلا ہوا تھا۔ تو پھر وہ بعد میں جب صالح علیہ السلام کی دعوت کو پروان کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اندر ہی اندر ان کو غصہ آ رہا ہے اور توحید کی دعوت سے ان کو نفرت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے معبودوں کو ڈوبتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے معبودوں کو وہ ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ایک اللہ کی چلنے لگے گی اور اللہ ہی تو ہے جس کی عبادت کی جائے۔ بہرحال، اور یاد کرو، اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 74 میں، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ اللہ اکبر، ایسی مضبوط قوم کہ پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ اور کس کی قوم کے بعد؟ تم نے دیکھا ہے پچھلے نبی کا انجام، پچھلے نبی کے ساتھ قوم نے جو برائی کی ان کا انجام کیا ہوا، اور تم میرے ساتھ کیا کرو گے اور تمہارا انجام کیا ہوگا، اس سے بھی تم خبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ تم اللہ کی نعمت یاد کرو، جو اللہ رب العزت نے نعمت کی، اس قوم کو ختم کر دیا جو باغی تھی، اور تمہارے پروجوں کو، تمہارے باپ دادا کو بچا لیا، اور اب تمہارے پاس پھر سے نبی آیا ہے، انہوں نے بھی شرک کیا تھا، ان کو تباہ اور برباد کیا گیا، تم بھی شرک کرو گے تمہیں بھی تباہ و برباد کیا جائے گا۔ ہم بھی دیکھ لیں، اور آپ کو میں ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کی زندگی میں یا آپ سے پہلے کی زندگی میں یا خود آپ کی زندگی میں جتنے بھی عذاب آئے ہیں، وہ عذاب جہاں پر آئے ہیں وہاں پہ آپ سرچ کر کے دیکھیے کہ عذاب آیا کیوں۔ کیا مطیع اور فرمانبردار لوگ تھے، توحید پرست لوگ تھے، اللہ کے حقوق، اللہ کے حدوں کی پابندی کر رہے تھے، اور ان کے اوپر عذاب آ گیا؟ کوئی ایک واقعہ پوری دنیا کے اندر کا آپ ایسا نکال کر کے دکھا دیجیے۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم جاؤ، تم سفر کرو، تم دیکھو کہ میرے تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا کہ واقعی اگر سیریا کے اوپر آیا ہے، اگر برما کے اوپر آیا ہے، اور اگر جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے عذاب کو نازل کیا ہے، یا تو اپنے ظالموں کو پہنچا کر کے ان کو کاٹا اور مارا ہے اللہ رب العزت نے، یا کوئی آندھی اور طوفان کو بھیج کر کے، یا پانی کو بھیج کر کے، یا کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت نے اگر قوموں کو تباہ اور برباد کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قوم کر کیا رہی تھی، کیوں اللہ رب العزت نے اس کو نیست و نابود کیا۔ بہرحال تو ایسا ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ان کا قوم کا کیا انجام ہوا، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اب یہ زمین میں فسادی بن کر کے اس ٹائم کون لوگ پھر رہے تھے؟ یہ 9 سردار تھے جو صالح علیہ السلام کی اس دعوت توحید کے مخالف تھے، اور انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ ہمیں اس اونٹنی کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ معجزہ بنی ہوئی ہے اور لوگ دیکھ کر کے اس کو عبرت لے رہے ہیں۔ اصل میں دشمنی اونٹنی سے نہیں ہے، دشمنی تو توحید سے ہے، دشمنی اس مشن سے، اس دین سے ہے جو دین لے کر کے صالح علیہ السلام چل رہے ہیں۔ اور وہاں پہ کچھ عورتیں بھی تھیں جو بہت زیادہ دشمنی رکھتی تھی۔ ایک عورت جو مسلمان کی بیوی تھی، لیکن وہ مسلمان سے علیحدہ ہو گئی، مطلب صالح علیہ السلام کے ماننے والے سے علیحدہ ہو گئی، چھوڑ دیا اس کو، اور اس نے یہ اعلان کرایا کہ جو اس اونٹنی کو مارے گا میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گی۔ ایک دوسری عورت تھی، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور نوجوان اور خوبصورت، جو اس اونٹنی کو مارے گا میں اس کے حوالے کر دوں گی۔ اس طریقے سے اکسایا جا رہا ہے بدماشوں کو، اور یہ سردار بھی بدماشوں کو لے کر کے اور اب تعاقب میں لگ گئے ہیں، ڈھونڈنے میں لگ گئے ہیں اونٹنی کو کہ وہ ملے اور ہم اس کو ختم کریں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 میں، اس کی قوم جنہوں نے تکبر کیا، کمزور سمجھے جانے والے ایمان والوں سے کہنے لگے، سبحان اللہ، لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، کمزور سمجھے جانے والے اس مسلمانوں سے کہا، مطلب لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہیں،
کیونکہ وہ تنگ دست ہیں، کیونکہ وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ سردار نہیں ہے، اس لیے اس کو کمزور سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ کمزور نہیں ہوتے؟ یہ کبھی کمزور نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا حامی اور ناصر خالق کائنات ہوا کرتا ہے۔ بہرحال تو جن کو یہ کمزور سمجھتے تھے ان مسلمانوں کو اکٹھا کیا انہوں نے، مطلب صالح علیہ السلام کے ساتھیوں کو اکٹھا کیا قوم کے سرداروں نے، اور کہتے ہیں کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کے طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ کیا تم یہ بات کو یقین کرتے ہو کہ صالح کے اوپر وحی آتی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے؟ کیا تم اس بات پر یقین کرتے ہو، مانتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ اب دیکھیے سردار اکٹھا کر کے اور ان سے باس و پرس کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ نہیں بولیں گے تو مار بھی سکتے ہیں، سردار کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایمان والا ہمیشہ ہر دور میں ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے، جو بھی احکامات لے کر کے وہ آئے ہیں ہم اس کے ساتھ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، مطلب سرکس کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا، بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو، مطلب ہم توحید کا، رسالت کا، آخرت کا اور اس کی نبوت کا ہم سب کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی، مطلب اونٹ کو انہوں نے تعقب کیا، اور اونٹ جب پانی پی کر کے اس گھاٹی سے نکل رہا تھا تو اس کو ایک شخص نے ایک نیزے سے مارا یا کسی چیز سے مارا، اونٹ کے پیر پر لگا جس سے اس کی ایک ہڈی جو ہے وہ باہر آئی، اس نے چیخا، اور ایک عورت نے اپنے چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا اور اس کے سامنے پیش کیا، مطلب اس کو جوش دلایا کہ اگر تو مارتا ہے تو میں تیرے لیے حاضر ہوں، استغفر اللہ۔ اور یہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی مکرم کی دشمن ہوا کرتی تھی، جیسے نبی مکرم کے زمانے میں ایک جمیلہ نام کی عورت تھی جو نبی مکرم کو ڈھونڈتی تھی اور ان کا پیچھا کرتی تھی، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالنے کی کوشش کرتی تھی، اور ایک دن بہت بڑے پتھر کو لے کر کے آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی مکرم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق سے کہتی کہاں ہے تمہارا صاحب، اور پتھر سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھبرا رہے کہ یہ اس کو دکھائی نہیں دے رہی۔ جب وہ چیختے چلاتے وہ واپس چلے گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی مکرم سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے اور میرے بیچ میں حجاب ڈال دیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا۔ تو یہ عورتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہندا، پھر بعد میں حضرت ہندا نے جو اسلام قبول کر لیا تھا، تو ایسی خواتین بھی دشمن ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو چنانچہ انہوں نے اونٹ کو پھر دوسرے نے مارنا شروع کیا، تیسرے نے مارنا شروع کیا، اور اس طریقے سے گردن پہ مارنا شروع کیا اور اس کو آخر کار ختم کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ ایک اونٹ کا جو بچہ تھا وہ پہاڑی کے اوپر سے چیخ لگائی اس نے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس نے 3 چیخ لگائی، اور اس چیخ میں اس کی ایک آواز نکلی کہ اے اللہ میری ماں کہاں ہے، اے اللہ میری ماں کہاں ہے۔ اور بہرحال پھر اس کے بچے کے پیچھے بھی دوڑے، اور 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ بچہ اس پہاڑ کے اندر اس مطلب جو چٹان تھی اسی چٹان میں واپس چلا گیا اور چٹان بند ہو گئی، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اس کو بھی ان لوگوں نے مارا اور مار کر کے اس اونٹ کے سامنے پھینک دیا۔ بعد میں جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، مطلب اس میں بھی اللہ رب العزت کی مشیت تھی، ورنہ کوئی اللہ رب العزت کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اور کہا اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آج سے تو ہمیں جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اب جب صالح علیہ السلام وہاں پہنچے اور اونٹ کی یہ حالت دیکھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام بے اختیار رونے لگے۔ اور جب ان کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے، تو جو عذاب لا سکتا ہے لیا۔ جب دیکھیے جب دل سنگ ہوتا ہے، جب دل پتھر ہوتا ہے، جب دل ہدایت سے دور ہوتا ہے تو وہ اس قدر جاتا ہے جبکہ اللہ کا معجزہ دیکھ چکے تھے، اس اونٹنی کو آتے ہوئے دیکھ چکے تھے، لیکن جب دل سنگ ہو جاتا ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اللہ رب العزت
کے سامنے اللہ رب العزت کی مخالفت اس طریقے سے بندہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ جو تم لا سکتے ہو وہ لے کر کے آ جاؤ. تو صالح علیہ السلام نے بھی برجستہ جواب دیا کہ تمہارے لیے صرف 3 دن ہے. 3 دن تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو. اس بات کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا سورہ ہود آیت نمبر 65 میں. سورہ ہود آیت نمبر 65 میں تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو. حضرت صالح علیہ السلام نے پھر یہ کہا کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا تھا کہ 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آنا ہے. بہرحال ان لوگوں نے اب پلاننگ شروع کی کہ اب ہم صالح کو بھی ختم کر دیتے ہیں علیہ السلام. اب صالح علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے یہ سردار لوگوں نے پلاننگ کی اور کہا کہ آج رات میں ان کا تعاقب کرنا ہے, ان کا پیچھا کرنا ہے, ان کا پیچھا کرنا ہے اور ان کو ختم کر دینا ہے. یہ راتوں رات حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور اللہ رب العزت نے ایک پتھر گرایا جس سے یہ جو ہے اس جگہ سے بھاگ گئے یا ختم کر دیے گئے. اور جو پہلا دن نکلا اس کے بعد جو دوسرا دن نکلا مطلب بدھ کے دن انہوں نے اونٹنی کو مارا تھا اور جمعرات کے دن ان کا چہرہ پیلا پڑنے لگا اور جمعے کے دن ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور سنیچر کے دن ان کا چہرہ کالا پڑ گیا. یہ 3 دن کا وعدہ تھا. لیکن 3 دن کے بعد بھی یہ ایسے شرکت اور ایسے بدتمیز اور ایسے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے اوپر یہ عذاب آ چکا ہے. ایسا ہوتا ہے جب کسی قوم کے اوپر اللہ رب العزت عذاب بھیجتا ہے تو ان کو برے دن اچھے دن لگنے لگتے ہیں. اچھے دن آ گئے, خوشیاں مناتے ہیں وہ کہ اب اچھے دن آ گئے. اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے لیکن قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور یہ عطر لگا کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر کار اللہ رب العزت کے عذاب نے ان کو آ پکڑا. اللہ فرماتا ہے پھر انہیں زلزلے نے آ لیا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں. انہیں زلزلے نے کیسے آ لیا کہ آسمان سے ایک زور کی چیخ آئی اور زمین ہل گئی اور ایسا زلزلہ آیا کہ اللہ رب العزت نے اس چیخ اور زلزلے کے ذریعے سے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا. اللہ فرماتا ہے پھر انہیں زلزلے نے آ لیا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے ہوئے پڑے رہے. اللہ رب العزت اس واقعے سے عبرت اور سبق لینے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور انبیاء اللہ کے کلام کو لے کر کے آئے ہیں اور اس کلام کی خاص خبر کہ یہ دنیا ہر سب کچھ نہیں ہے, اصل زندگی دنیا کے بعد ہے, اس زندگی کے بعد ہے. اور کچھ لوگوں نے اس بات کو مانا, نبی کی بات کو مانا, نبوت رسالت اور آخرت اور توحید کو قبول کیا اور وہ سرخرو ہوئے. اور جنہوں نے اس بات کا انکار کیا اور اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کی, اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو توڑ دیا, اور اللہ رب العزت نے ان کو تہ و بالا کر دیا. اور یہ عذاب میں ہم لوگ بھی ملوث ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کیونکہ دعا ہی ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے, ورنہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب عذاب آ جائے تو کیا کریں گے؟ توبہ کریں, اصلاح کریں اور جو چھپائے ہیں اس کو بیان کر دیں تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے, اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.